بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حروف جازمہ میں سے لم اور لما کے درمیان اتفاق و اختلاف جانیں گے۔ لم حرف نفی و جزم اور قلب ہے۔ اس کے 3 کام ہیں۔ پہلا کام نفی کرنا، دوسرا کام فعل مضارع کو جزم کرنا، تیسرا کام فعل مضارع کے زمانے کو ماضی میں بدل دینا۔ اب آئیے قرآن کریم کی مثالوں سے ان تینوں کاموں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ ترجمہ: اور آپ اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو پورا علم نہیں ہوا۔ ترکیب: لم حرف نفی جزم اور قلب ہے، تحط فعل مضارع لم کی وجہ سے مجزوم ہے اور جزم کی علامت آخر میں سکون ہے، اور فاعل ضمیر مستتر انتا ہے۔ یہاں لم کے تینوں کام واضح ہیں۔ پہلا، اس نے نفی پیدا کی، دوسرا اس نے تحیطو کو مجزوم کیا اور اس لیے آخر میں سکون آ گیا اور تحط بن گیا، تیسرا اس نے فعل مضارع کے زمانے کو ماضی میں بدل دیا۔ دوسری مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ ترجمہ: پھر وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ ترکیب: لم حرف نفی و جزم اور قلب، یغنیا فعل مضارع لم کی وجہ سے مجزوم ہے، جزم کی علامت حذف نون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور الف اثنین فاعل ہے، یعنی تثنیہ کا الف فاعل ہے۔ یہاں بھی لم کے تینوں کام واضح ہیں۔ پہلا، اس نے نفی پیدا کی، دوسرا اس نے یغنیانی کو مجزوم کیا، اور چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اس لیے نون اعرابی حذف ہو گئی اور یغنیا بن گیا، تیسرا اس نے فعل مضارع کے زمانے کو ماضی میں بدل دیا۔ تیسری مثال وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ ترجمہ: اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ ترکیب: لم حرف نفی و جزم و قلب ہے، یخشا فعل مضارع لم کی وجہ سے مجزوم ہے، جزم کی علامت حذف حرف علت ہے، یعنی آخر سے حرف علت کا حذف ہونا، اور فاعل ضمیر مستتر ہوا ہے۔ یہاں بھی لم کے تینوں کام واضح ہیں۔ پہلا، اس نے نفی پیدا کی، دوسرا اس نے یخشا کو مجزوم کیا، اور چونکہ یہ فعل معطل ہے اس لیے آخر کا الف حذف ہو گیا اور یخشا بن گیا، تیسرا اس نے فعل مضارع کے زمانے کو ماضی میں بدل دیا۔ اب آتے ہیں لما کی طرف۔ لما بھی حرف نفی و جزم اور قلب ہے۔ اس کے بھی وہی 3 کام ہیں۔ پہلا، نفی کرنا، دوسرا فعل مضارع کو مجزوم کرنا، تیسرا فعل مضارع کے زمانے کو ماضی کی طرف منتقل کرنا۔ لیکن لما میں ایک اضافی معنی پایا جاتا ہے اور وہ ہے ابھی تک نہیں، یعنی نفی موجودہ وقت تک جاری رہتی ہے اور آئندہ اس کام کے ہونے کی امید باقی رہتی ہے۔ مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ ترجمہ: اور ان میں سے دوسرے لوگ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ ترکیب: لما حرف نفی و جزم اور قلب ہے، یلحقو فعل مضارع لما کی وجہ سے مجزوم ہے، جزم کی علامت حذف نون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو الجمع فاعل ہے۔ یہاں بھی لما کے تینوں کام واضح ہیں۔ پہلا، اس نے نفی پیدا کی، یعنی ابھی تک نہیں ملے، دوسرا اس نے یلحقونا کو مجزوم کیا، اس لیے نون اعرابی حذف ہو گئی اور یلحقو بن گیا، تیسرا اس نے فعل مضارع کے زمانے کو ماضی کی طرف منتقل کر دیا، لیکن معنی میں ابھی تک کا مفہوم شامل کر دیا۔ چلیے لم اور لما میں اتفاق کیا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ لم اور لما میں اتفاق، دونوں میں 4 باتیں مشترک ہیں۔ دونوں حرف نفی ہیں، دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، دونوں فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، دونوں فعل مضارع کے زمانے کو ماضی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ لم اور لما میں اختلاف جان لیتے ہیں۔ پہلا اختلاف اور فرق، لم پر شرط کے بعض حروف داخل ہو سکتے ہیں، جیسے
ان لم تفعل، لیکن لما پر ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی آپ ان لما تفعل نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا فرق، لما میں نفی ابھی تک جاری رہتی ہے اور آئندہ وقوع کی امید باقی رہتی ہے، جیسے لما تشرق الشمس، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی بعد میں طلوع ہوگا، جبکہ لم صرف ماضی کی نفی کرتا ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، ترجمہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ لم اور لما دونوں نفی کرتے ہیں، فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں اور اس کے زمانے کو ماضی کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ البتہ لما میں ابھی تک نہیں کا اضافی مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ لما میں یہ مفہوم نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔